اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وماذا بعد الحق الا الضلال، اور حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے حق و باطل قرآن کی نگاہ میں۔ حق و باطل کا جو موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ جب تک انسان کو حق کی شناخت نہ ہو اور باطل کی شناخت نہ ہو اس وقت تک انسان ہدایت نہیں پا سکتا، یعنی ہدایت سے مربوط ہے، اور ایسا موضوع ہے کہ جس پہ آپ پورا اشرہ پڑھ سکتے ہیں حق اور باطل کے موضوع پر۔ ہر زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ رہا ہے، حضرت آدم کے زمانے سے لے کر خاتم المرسلین اور پھر اس وقت سے لے کر آج تک حق اور باطل کا ٹکراؤ ہر دور میں رہا ہے، اور حق اور باطل کی شناخت بہت ضروری ہے۔ حق اور باطل کو مکس کر کے لوگوں کو جو ہے وہ مشتبہ بنا دیا جاتا ہے، شک اور تردید میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور حق کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں، باطل کا ساتھ دینے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ باطل ہمیشہ غلط ہتھ کنڈوں کا استعمال کرتا ہے، باطل فریب کاری کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اور قرآن میں حق اور باطل کی کس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور قرآن نے کن کن چیزوں کو حق کہا ہے، یہ انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں جس میں حق اور باطل کو بیان کیا گیا۔ ہم نے تقریباً 34 آیات لے کے آئے ہیں، اور میں نے جیسے عرض کیا اس موضوع پہ آپ ایک مکمل اشرہ پڑھ سکتے ہیں حق اور باطل کے موضوع پر بہت ہی اچھے انداز سے۔ تو حق در حقیقت لغت میں حق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ حق حقیقت کو کہتے ہیں، ثبات کو کہتے ہیں، صداقت کو کہتے ہیں، جو واقعے کے مطابق ہو اس کو حق کہا جاتا ہے، اور اس کا نقیض جو ہے وہ باطل ہے۔ باطل فریب کو کہتے ہیں، زوال کو کہتے ہیں، بے بنیاد اور بے اساس چیز کو کہتے ہیں، اور جو ہے وہ یہ آپس میں نقیض ہیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ نقیض کو بیان کیا ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کی ضد اور نقیض کے ذریعے سے اس کی شناخت اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن ایک طرف سے ظلمات لائے اور ایک طرف سے نور ہے، نور و ظلمات، ٹھیک ہے، ایک طرف سے حق لایا ہے تو ایک طرف سے باطل لے کے آیا، تو یہ آپس میں جو تضاد اور جو چیزیں نقیض ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے ہم اس کی شناخت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اصطلاح میں حق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ حق وہ ہے جو کہ حقیقت کے مطابق ہو، حق وہ ہے یعنی جو اللہ کی طرف سے ہو، حق جو وہ ہے جو کہ ہمیشہ ثابت ہو اور دائمی ہو، حق وہ ہے جو نجات اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ اور حق کے بارے میں فرمایا کہ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں حق المیزان میں کہ الحق والامر الثابت، حق وہ ہے جو کہ امر ثابت ہو، جس کے اندر کوئی تبدیلی اور زوال نہ ہو تو وہ حق ہوتا ہے، جس کے اندر استحکام ہو، جس کے اندر ہدایت ہو، یہ سب حق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو حق کہا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات عین حق ہے، ٹھیک ہے، ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، یعنی قرآن کہتا ہے سب سے بڑا حق جو ہے خود خدا ہے، خدا ذات پروردگار حق ہے، یعنی اصل حق جو اللہ ہے، کہ جب فرمایا کہ ذالک هو الحق، ذالک بان اللہ هو الحق، چونکہ اللہ ہی حق ہے، حق کے مطلق ہے۔ قرآن کو حق کہا ہے وبالحق انزلنا وبالحق نزلنا، حق خود قرآن کریم حق ہے، پیغمبر حق ہے، دین اسلام حق ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن کریم دین حق ہے، ٹھیک ہے، نبوت اور رسالت پیغمبر کے حق ہے، جیسے فرمایا جاء الحق من ربک، تیرے رب کی طرف سے حق کہا گیا، تو اسی طرح سے قیامت حق ہے،
ان الساعۃ لا یاتیہ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہ، یعنی قیامت حق ہے، وعد و وعید حق ہے، ٹھیک ہے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، عادل قضاء عادل حق ہے، وقضی بینہم بالحق، حق کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، اس کائنات کی تخلیق حق ہے، وما خلقناہما الا بالحق، ہم نے انہیں خلق نہیں کیا مگر حق کے ساتھ۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری چیزوں کو کہا کہ یہ حق ہیں، ٹھیک ہے، تو حق کی بہت ساری آپ مثالیں دے سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں بہت ساری تمثیلات لے کے آئے ہیں۔ ہم چند آیات یہاں پہ جمع کی ہیں، فرصت نہیں ہے کہ ہم تمام آیات کا ترجمہ کریں، اور ان کو ہم نے حوالہ دے دیا ہے، اور جزوہ جو ہے وہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ اس کو آپ تفصیل سے مطالعہ کیجیے گا۔ میں نے ایک مثال کے طور پر جو ہے وہ اس حق اور باطل کے موضوع پر ایک جو ہے وہ اشرا اس کے ہیڈنگز میں نے لکھی ہیں کہ آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ اس موضوع پہ، حق اور باطل کے موضوع پہ آپ میں سے بہت سارے افراد جو اشرا پڑھ رہے ہیں اور محرم پڑھ رہے ہیں وہ اشرا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ کربلا سے ریلیٹڈ ہے، حق اور باطل کا مارکا تھا، کربلا مارکے حق و باطل تھا، اور آج کے دور بھی حق اور باطل مقابلے میں ہیں۔ آج کے دور میں جو صورتحال پیش آئی ہے ایران اور امریکہ جنگ میں اور اسرائیل جنگ میں، یہاں پہ دنیا کے سامنے حق کا آشکار ہو گیا اور حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، جس طرح کربلا میں تھا۔ تو آج یہ ایک زندہ موضوع ہے، حق اور باطل کا موضوع ایک بہت اہم موضوع ہے، اور اگر انسان کو حق کی پہچان نہ ہو اور باطل، اور دونوں طرف سے پہچان ضروری ہے، یعنی جس طرح حق کی پہچان ضروری ہے اسی طرح باطل کی پہچان ضروری ہے، چونکہ جب تک باطل کی شناخت نہ ہو اس وقت تک ہم باطل سے دوری اختیار نہیں کر سکتے، باطل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کبھی بھی حق اور باطل کو مکس کر کے انسان ہدایت نہیں پا سکتا، وہ منافق بن جاتا ہے، وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ چند آیتیں پڑھتے ہیں، اور 34 آیات میں حق اور باطل کے موضوع پہ لے کے آئے ہوں۔ سورہ اسراء، بنی اسرائیل، یہ سورہ اسراء آیت نمبر 81، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، مشہور آیت ہے، اور امامت کے موضوع پہ بھی پڑھی جاتی ہے کہ قید و حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہی ہے، باطل فنا ہونے والا ہی ہے۔ یا فرمایا سورہ انبیاء کے آیت نمبر 18 میں، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم باطل حق کے ذریعے سے باطل کے اوپر چوٹ لگاتے ہیں، فیدمغہ، اور اس کا بھیجا اڑا دیتے ہیں، یعنی اس کے دماغ کے اوپر اور اس کے سر پر ایسی چوٹ مارتے ہیں کہ اس کا بھیجا اڑا دیتے ہیں، فاذا ہوا زاہق، پس وہ فنا ہو جاتا ہے باطل، وَلَكُمُ الْوَيْلُ، اور تمہارے لیے ویل اور ہلاکت ہے جو تم وصف بیان کرتے ہو۔ اسی طرح سورہ یونس میں فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، بس یہی تمہارا رب ہے، جو کہ اللہ تمہارا رب ہے جو کہ برحق رب ہے، یعنی یہاں پہ اللہ رب برحق قرار دیا، فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پس حق کے بعد سوائے گمراہی کے کیا ہو سکتا ہے، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس تم کدھر منہ پھیرے جا رہے ہو۔ پھر ایک مثال دی حق اور باطل کی، جو اس کی بعد میں ہم وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں چند جگہ پہ حق اور باطل کی مثالیں دی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری آیات ہیں، چونکہ وقت کا دامن گنجائش نہیں ہے کہ ہم تمام آیات کو پڑھیں، اور 34 آیات جو ہے وہ میں نے حق اور باطل کے موضوع پر لائی ہیں، اور یہاں پہ اس جزوے میں ذکر کی ہیں، اور ان کو انشاءاللہ آپ خود مطالعہ کیجیے گا، اور تفسیر کوثر سے یا کسی بھی اور جو ہے وہ بلاغ القرآن وغیرہ جو بھی ترجمے والا قرآن ہے اس سے آپ جو ہے اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، حق اور باطل کے موضوع پر آپ ایک مکمل اشرا پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو اس موضوع پہ ایک اشرا پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں چند ایک موضوعات جو ہے وہ اس طریقے سے آپ لا سکتے ہیں اور اس کو آپ پھیلا سکتے ہیں۔ مثلا پہلی مجلس حق اور باطل کے فطری کشمکش کو بیان کر سکتے ہیں کہ ابتدائی خلقت انسانی سے حق اور باطل کے درمیان ٹکراؤ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس وقت وہیں پہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہوگا۔ وہیں پہ جو ہے وہ حق اور باطل کا ٹکراؤ شروع ہو گیا۔ حق وہ تھا جو خدا کی جانب سے تھا، حق وہ یہ تھا جو کہ خلافت الہی جو اللہ نے حضرت آدم کو دی تھی،
وہ حق تھا اور باطل مقابلے میں ابلیس کی صورت میں آیا، اور پھر زمین پہ بھی نازل بھیجا گیا تو وہاں پہ بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ ہے، ایک طرف سے قابیل ہے تو ایک طرف سے حابیل ہے، ٹھیک ہے، حق اور باطل کا مارکہ وہاں پہ ہوتا ہے، تو یہ مرحلہ بمرحلہ چلتا رہتا ہے، ذاق الحق جال حق و ذاق الباطل۔ اس کی مثال آپ لا سکتے ہیں قرآن کریم میں سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں جھاگ اور پانی کی مثال دی ہے کہ پانی حق ہے اور جھاگ جو کہ ظاہری طور پر اوپر نمایاں ہو جاتی ہے وہ باطل ہے۔ اس تمثیل کو ہم بعد میں کھول کے بھی بیان کرتے ہیں، تمثیلات بہت سارے قرآن کریم نے حق اور باطل کے بارے میں دی ہیں۔ جھاگ اور پانی کی مثال سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ، اور اس کے روایت آپ لا سکتے ہیں، الحق مع علی و علیون مع الحق، کہ یدور الحق و حیث ما دار علی، جس طرف علی جائے گا ادھر حق جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جدھر حق جائے گا ادھر علی نہیں، علی حق کا معیار ہے، جدھر علی جائے گا ادھر ہی حق جائے گا۔ اس قدر علی حق کے ساتھ جو ہے وہ معیار حق قرار دیا۔ آپ اس کو کربلا کے پر تطبیق لا سکتے ہیں کہ کربلا مارکہ حق و باطل ہے، امام حسین کا مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کی طرف ہجرت کرنا حق کا عملی پیغام تھا، اور حق ہمیشہ باطل کو چیلنج کرتا ہے، حتیٰ تنہائی میں بھی کبھی بھی حق جو ہے وہ باطل کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ اس طریقے سے آپ ایک مقدمتاً پہلی مجلس اور دوسری مجلس میں آپ باطل کی ناپائیداری کو بیان کر سکتے ہیں کہ باطل کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا کہ جو باطل ہے، ان الباطل کان زہوقا، وہ باطل نابود ہو کے رہے گا، یا اس مثال میں بیان فرمایا کہ اما الزبد، جو جھاگ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے، اسی طرح سے رائگاں اور ختم ہو جاتی ہے، اصل جو ہے وہ پانی ہے، جو پانی باقی رہ جاتا ہے اور زمین کے لیے نفع بخش ہے، لیکن وہ جھاگ جو ہے وہ باطل ہے، اور باطل جو ہے وہ خود اپنے آپ کو بڑا جلوہ گر کرتا ہے، بڑی شور مچاتا ہے، لیکن نابود ہو جاتا ہے۔ اور روایت میں ہے کہ لا یبقى من الباطل الا اسمہ، باطل میں سے سوائے نام کے، اس کے نام کے کچھ نہیں رہتا، باطل جلدی مٹ جاتا ہے، اس کا نام ہی رہ جاتا ہے، کچھ نہیں رہتا۔ اگر آپ کربلا میں دیکھیں تو یزیدی فوج ایک طرف سے جو ہے وہ لشکر کم از کم جو بیان کیا گیا 30,000 کا لشکر، ٹھیک ہے، اور عبید اللہ ابن زیاد نے آ کے فریب دیا، دھوکہ دیا، اور شیمر العین اور ٹھیک ہے، اور ساتھ عمر سعد اور یہ افراد، یہ باطل کی چمک تھی اور باطل کی فوجیں تھیں، لیکن یہ کہ تاریخ میں فقط ان کا نام رہ گیا۔ اور آج امام حسین علیہ السلام کا روضہ مبارک جو ہے وہ دنیا کا قلب ہے، اور پوری دنیا امٹ کے اس کی طرف آتی ہے، لیکن نہ عبید اللہ ابن زیاد کا نام موجود ہے، نہ عمر سعد کا نام موجود ہے، نہ یزید کی قبر موجود ہے۔ باطل نابود ہو جاتا ہے، باطل وقتی جیت سکتا ہے لیکن باقی نہیں رہتا۔ پھر اس میں آپ مزید چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں، پھر حق پر چلنے والوں کی صفات کو لا کے سکتے ہیں، حق اور باطل کے آپس میں مقایسہ کر سکتے ہیں، اہل حق کی صفات کیا ہیں، اہل باطل کی صفات کیا ہیں، یعنی آپ اس کو اس طریقے سے آگے پھیلا سکتے ہیں مطلب کو۔ مثلا حق پر چلنے والوں کی صفات یہ ہیں کہ حق پر جو چلتے ہیں وہ کہتے ہیں الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ثم استقاموا، وہ استقامت دکھاتے ہیں، اہل حق استقامت دکھاتے ہیں۔ قرآن یہ بیان کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ صفات کو لا سکتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ من احبنا اہل البیت کان مع الحق، جو ہم اہل بیت سے محبت کرے گا تو وہ حق کے ساتھ ہے، کیونکہ اہل بیت حق ہیں، علی مع الحق والحق مع علی۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں سورہ ابراہیم میں کی آیت نمبر 24 میں وہاں مثال دی ہے درخت کی، شجرہ جو ہے وہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کی۔ شجرہ طیبہ یعنی حق ہے اور شجرہ خبیثہ باطل ہے، اس کو آپ مثال کو یہاں پہ لا سکتے ہیں، درخت کی مثال دی ہے، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں اس کی ایک بہترین خوبصورت انداز سے مثال، اور شجرہ طیبہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر تطبیق ہوتی ہے، شجرہ خبیثہ جو ہے وہ بنی امیہ کے اوپر تطبیق ہوتی ہے۔ اور کربلا میں آپ دیکھیں تو حق پر چلنے والے عظیم صفات کی مالک حبیب بن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، اسی طرح دیگر افراد، یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر حق پر چلنے والے تھے، اور سچائی اور امانتداری اور یہ ساری خصوصیات ان کے اندر استقامت موجود تھی۔ چوتھی مجلس میں آپ باطل کی اہل باطل کی چالاکیوں یا اہل باطل کی بری صفات کو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان صفات کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو یہ بیان کر سکیں کہ ہم حق اور باطل کی شناخت کے ساتھ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم دیکھیں کہ ہم حق کے، ہم کہتے تو ہیں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، ہم کس کے ساتھ ہیں، ہمارے اندر
کون سی صفات ہیں، کیا ہمارے اندر حق والی صفات اور اہل حق والی صفات ہیں یا باطل والی یا اہل باطل والی صفات ہیں۔ باطل کی چالاکیاں، باطل کیا کرتا ہے؟ مکاری کرتا ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ چالاکی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، باطل یہ کام کرتا ہے۔ جیسے روایت میں الحق لا یغلب، باطل کا حق جو ہے کبھی اس کے اوپر غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ وَإِن قَلَّ ناصر، اگرچہ اس کے ناصر و مددگار کم ہی ہو لیکن آپ حق مغلوب نہیں ہوگا۔ وقتی طور پر اگر جو ہے وہ حق کو آپ جو ہے وہ افراد تمام کے میں کربلا میں سب شہید ہو گئے، لیکن کیا مغلوب ہو گئے؟ نہیں، مغلوب نہیں ہوئے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ امام حسین علیہ السلام کی فتح ہوئی ہے، یزید کی فتح نہیں ہوئی۔ اور سورہ نور میں آیت نمبر 39 میں مثال دی ہے وہاں پہ سراب کی، ٹھیک ہے، باطل سراب کی طرح ہے، دور سے بھلا محسوس ہوتا ہے لیکن جب نزدیک جائیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے خاک کے۔ تو وہاں پہ سراب کی مثال دی ہے۔ کربلا میں آپ دیکھیں تو اہل باطل کی جو ہے وہ باطل نے بہت ساری افواہیں اڑاتا ہے۔ مولا علی کے بارے میں کتنی افواہیں اڑائی انہوں نے، ٹھیک ہے، اور مولا علی کے بارے میں ممبروں سے لعن طعن کیا جاتا تھا، نعوذ باللہ، اور اس حد تک مولا علی کی توہین کی جاتی تھی، عرصہ دراز تک بنی امیہ نے یہ کر دیا تھا۔ اور مولا علی کی جب شہادت ہوتی ہے مسجد کوفہ میں تو شام والے یہ کہہ رہے تھے کہ علی کو مسجد سے کیا سروکار تھا، علی کیا کرنے گئے تھے مسجد، نہیں حد تک باطل یہ کرتا ہے، باطل افواہیں اڑاتا ہے، باطل لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے۔ تو حضرت حر اس وقت تذبذب کا شکار ہوئے لیکن بالآخر جو ہے وہ حق کی طرف پلٹ آئے، اپنی فطرت کی طرف پلٹ آئے اور کامیاب ہو گئے۔ باطل کا فریب وقتی ہوتا ہے لیکن حق کا سکون دائمی ہوتا ہے۔ پھر آپ جو ہے وہ اہل حق کی پہچان اور اس کی ذمہ داریوں کو بیان کر سکتے ہیں، یعنی یہ تیسری مجلس میں حق اور اہل حق کی صفات، اور چوتھی مجلس میں آپ باطل اور اہل باطل کی خصوصیات اور برائیوں کو بیان کرنے کے بعد پھر اہل حق کی ہم کیسے پہچان کریں اور اس کی ذمہ داریاں کیا ذمہ داریاں ہیں اہل حق کی، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے قرآن نے بیان فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط قرار دیا ہے۔ امت وسط کی تفسیر مختلف مفسرین نے مختلف انداز سے بیان کی ہے۔ یہ امت وسط یعنی معتدل امت، اور امت وسط میں کا سب سے بلند مصداق ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں جو کہ کمال پر فائز ہیں۔ اور امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کونوا دعاۃ الناس للناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت دو، یہ اپنی ذمہ داری ہے اہل حق کی کہ جب حق کو پہچان لیا اور حق کا ساتھ آپ دے رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی دعوت دیں، لیکن زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے۔ لوگوں کو دعوت دو بغیر السنتکم، اپنی زبان کے بغیر، یعنی زبان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے عمل سے، تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے متاثر ہو جائیں۔ مثال قرآن کریم نے دی ہے نور اور ظلمات کی، اندھیرے اور روشنی کی، سورہ فاطر کی آیت نمبر 19-20 میں، وہاں پہ حق اور باطل کی شناخت کے لیے اور حق باطل کی پہچان کے لیے مثال لا سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے امام زین العابدین نے بی بی زینب نے کس طرح سے ذمہ داری ادا کی حق کی شناخت کے لیے، حق کو پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کس طریقے سے ذمہ داری ادا کی، اس کو آپ لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے پیغام کہ کبھی حق کی نمائندگی صرف تلوار سے نہیں ہے بلکہ زبان سے ہے، صبر سے ہے، علم سے ہے۔ اور چھٹی مجلس حق اور باطل کے درمیان تذبذب، جو منافقین جو ہوتے ہیں وہ نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، منافقین کی خصوصیات کو لازم، ایک دفعہ اہل حق کی صفات لے کے ہیں، ایک طرف باطل کی صفات لے کے ہیں، ایک دفعہ درمیان میں، نہ وہ کہتے ہیں نہ ہم ادھر کے نہ ادھر کے، یہ منافق ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کو لے کے آئے ہیں، مذبذبین ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں فرمایا مذبذبین بین ذالک، کہ وہ ان کے درمیان تذبذب کا شکار ہے، نہ ادھر نہ ادھر، نہ حق کی طرف نہ باطل کی طرف۔ آج دیکھیں اکثر امت مسلمہ کی حالت یہی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں جی نہیں ہمیں کیا سروکار، نہ ہمیں امریکہ سے سرکار ہے نہ ایران سے سرکار ہے، ٹھیک ہے، یعنی نہ حق کی طرف ہے نہ باطل کی طرف ہے، مکس درمیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ منافق جو ہوتا ہے لا یثبت علی طریق الحق، حق کے راستے پہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، وہ حق پر نہیں چل سکتا، ممکن ہے اس کو حق کی پہچان ہو لیکن حق کے راستے پہ نہیں چلتا۔ تو مثال دی سورہ بقرہ کی ابتدا میں کہ وہاں پہ آگ جلانے والے کی کمثل الذی استوقد نارا، اس کی مثال کہ جس نے آگ جلائی اور پھر آگ
جو ہے وہ طوفان، اور وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں وہاں پہ بہت اچھی تمثیل ہے حق اور باطل کے لیے، اور منافقین کے حوالے سے منافقین کی مثال، منافقین کے لیے اور بھی بہت سارے قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں۔ شب عاشور میں امام حسین نے دیے بجھا دیے، لیکن کہا کہ جانا چاہتا چلا جا، لیکن کوئی نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہچان تھی ان کی، اور شناختی اور استقامت تھی، جو کہ وہ اچھی طرح سے پہچان چکے تھے۔ باطل سے علیحدگی اختیار کرو اور باطل حق کی طرف فیصلہ کن قدم، یہ اہم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ باطل کی بنیاد کو لا سکتے ہیں کہ باطل کی بنیاد کیا ہے، باطل کیوں لوگ باطل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ دنیا پرستی ہے، یعنی باطل کی طرف جھکاؤ لوگوں کا، اور اکثریت باطل کی طرف جانے کی وجہ یہ ہے کہ دنیا پرستی ہے۔ قرآن بیان فرماتا ہے کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں کمثل غیث، اس بارش کی طرح ہے کہ اعجب الکفار نباتہ، کفار سے مراد یہاں پہ دہقان ہے، کسان ہے، ٹھیک ہے، کسان جو ہیں وہ دہقان، وہ اس کی فصل جو ہے، جو کہ نبات ہوتی ہے، اس بارش کی وجہ سے جو فصل اگتی ہے، وہ اس کو بڑا خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس کو فخر محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارش کی طرح ہے کہ جس بارش کے برسنے کے بعد اس کی نبات جو ہے اور اس کی جو فصل ہے وہ دہقان کو فخر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ دنیا کی مثال اس طرح سے ہے۔ اور باطل کا جو اصل مسئلہ ہے، باطل جو ہے وہ کی طرف جو چکاؤ ہے، وہ دنیا پرستی کی وجہ سے حب الدنیا راس کل خطیہ، رسول فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تمثیل وہی سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں فرمایا، مٹی پر اگنے والی کھیتی، اور اس کی مثال دی گئی ہے۔ اور وہاں پہ جو ہے وہ دنیا کی طرف انسان کے جب چکاؤ ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت دل میں آ جاتی ہے، تو انسان رسول امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب کربلا میں، جب یہ یزیدی فوج کے خطاب کرتے تھے اور وہ ان کی بات کو نہیں سنتے تھے، تو فرمایا کہ میری باتیں تم نہیں سنتے اور میری باتوں کا تم پر اثر نہیں ہوتا، کیونکہ لأن المولیات بطونکم من الحرام، چونکہ تمہارے پیٹ حرام سے پر ہو چکے ہیں، تمہارے پیٹ حرام سے پر ہیں، دنیا پرستی تمہارے اندر موجود ہے، دنیا کی محبت موجود ہے، اور تم نے حرام حلال مکس کر کے کھایا اور حرام سے تمہارے پیٹ پر ہیں، اس وجہ سے میری بات اور حق بات تمہارے پر اثر نہیں کر رہی۔ تو میرے ساتھ دنیا کی خاطر، اس نے کہا تھا میں رائے کی گندم کھاؤں گا، اور یہ دنیا کی محبت انسان کو باطل کا جو ہے وہ غلام بنا دیتی ہے۔ پھر آپ حق کی معرفت، بصیرت اور ضرورت، نہیں حق کے لیے کیا ضرورت ہے، حق کو پہچاننے کے لیے کیا ضرورت ہے، بصیرت کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے۔ اگر بصیرت اور معرفت نہ ہو تو آپ شناخت حق نہیں کر سکتے، امام سے پیچھے رہ جائیں گے۔ قرآن نے بیان فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جو جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ روایت میں ہے کہ من لم يعرف الحق، جو حق کو نہ پہچانے باطل سے، فهو هالك، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حق اور باطل کی شناخت ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ بصیرت نہ ہو کہ حق اور باطل کو نہ پہچان سکے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ کربلا میں ہے کہ حر کو اگر بصیرت حاصل نہ ہوتی اور حق اور باطل کے درمیان شناخت نہ کرتا تو حر بھی اسی طرح سے یزیدی فوج کے ساتھ شامل ہو کے ہلاک ہو جاتا، لیکن آج حر پائیدار ہو گیا، کامیاب ہو گیا، بہشتی ہو گیا۔ معرفت اور بیداری پیدا و بصیرت کے بغیر انسان باطل میں گر سکتا ہے۔ اور نویں شہادت کی حق کی معراج کو بیان کر سکتے ہیں کہ جب حق کمال تک پہنچتا ہے تو وہ منزل شہادت ہے۔ جو اہل حق ہوتے ہیں وہ شہادت کی منزل اختیار کرتے ہیں۔ اور آج کے دور کے مثال اگر آپ دیں، رہبر شہید سید علی خامنئی کی مثال آپ دے سکتے ہیں، شہید حسن نصر اللہ کی مثال دے سکتے ہیں، شہید قاسم سلیمانی کی مثال دے سکتے ہیں، کہ حق کی پیروی میں اس کمال تک پہنچے کہ شہادت کی منزل تو پا لیتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ نہ کہو، کیونکہ یہ حق کے اس اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہو گئے۔ تو لہٰذا سید الشہداء جو ہیں وہ سبت من الاسبات، اسبات میں سے ہیں، اور وہ حق کی منزل پہ اور شہادت کی اعلیٰ ترین سید الشہداء ہیں۔ اور امام حسین کی شہادت حق اور باطل کی کامل۔ پھر 10ویں میں حق اور باطل، حق کا پیغام رہتی دنیا تک رہے گا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ یہ چاہتا ہے کہ حق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہے، اللہ چاہتا ہے کہ حق کو پائیدار کرے اور اپنے کلمات کے ذریعے سے۔ اور روایت میں ہے کہ حسین مصباح ہدا و سفینہ نجات ہے۔ امام حسین جو کہ حق اور معیار حق ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ چراغ ہدایت ہیں اور
سفینہ نجات ہیں، یہ ایسا چراغ ہیں جو حق کو ہمارے لیے شناخت کرواتا ہے، پہچانواتے ہیں ہمیں، اور ان کی روشنی میں ہم حق کو پہچان سکتے ہیں، اور پہچاننے کے بعد اس سفینہ حق کے اوپر سوار ہو کر نجات پا سکتے ہیں۔ اور حق کی شناخت کے لیے جو ہے وہ بی بی زینب نے اور مولا امام زین العابدین نے کربلا جو ہے وہ کوفہ اور شام میں خطبے دیے، یہ حق کی شناخت کے لیے تھا۔ حق کا پرچم قلیل افراد کے ذریعے بھی ہمیشہ بلند و پائیدار رہتا ہے، اور اس طریقے سے آپ اور مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو پھیلا سکتے ہیں، اور حق اور باطل کے موضوع پہ ایک بہت اچھا خوبصورت جو ہے اشرا پڑھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب قرآن کریم میں بہت ساری حق اور باطل کے موضوع پہ مثالیں اور تمثیلات موجود ہیں، یعنی موضوع کو سمجھانے کے لیے کئی جگہ پہ تمثیلات اور مثالیں موجود ہیں، اور بہت پیاری مثالیں، اور آپ ہر مجلس میں اور جگہ پہ ایک مثال کو لا سکتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم نے سورہ رعد کی آیت نمبر 17 میں حق اور باطل کے لیے جھاگ کی مثال دی ہے، پانی اور جھاگ کی مثال دی ہے۔ پانی حق ہے اور جھاگ باطل ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ، یہ پانی جب نازل ہوتا ہے بارش کی صورت میں تو ندیاں جو ہے بہہ نکلتی ہیں، ندی نالے بہتے ہیں، اور اس میں سیلاب آ جاتا ہے بقدر اپنی ظرفیت کے اعتبار سے۔ فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا، اور جو سیل ہوتا ہے اپنے اوپر جو ہے وہ جھاگ جو ہے وہ یا خس و خاشاک لے کے نکلتا ہے، اور پھر زبد یعنی وہ جھاگ ہے، اور یہ جھاگ جو خس و خاشاک کے ساتھ ملی ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور پانی جو ہے باقی رہ جاتا ہے، جو کہ آگے اس مکمل آیت میں بیان کیا ہے، تو آپ اس آیت کو مکمل وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ بس خلاصہ یہ کہ بارش برستی ہے، نہریں بہتی ہیں، اس کے ساتھ جھاگ پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح سے حق کا نور ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور باطل کا جھاگ وقتی ہوتا ہے اور آخرکار زائل ہو جاتا ہے۔ یہ مثال اور خوبصورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی شناخت جو ہے وہ کرائی ہے۔ ایک اور مثال دی گئی سورہ نور کی آیت نمبر 39 میں، سراب کی مثال دی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ، وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کی مثال ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ سراب آپ کو پتہ ہے نا، جیسے آپ مثلا گرمیوں میں دوپہر کے وقت آپ نکلیں اور دور جو ہے روڈ کے اوپر یا صحرا میں ہو اور دور جو ہے وہ آپ کو پانی نظر آتا ہے، تو قرآن بیان فرماتا ہے سراب کی طرح ہے کہ ایک وسیع چٹیل میدان کے اندر ایک سراب ہو، یحسب ہو ظمآن، پیاسا جو ہے تشنا اس کو پانی سمجھتا ہے، گمان کرتا ہے کہ وہ پانی ہے، لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے حتی اذا جاء، جب اس کے پاس پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، تو اس کو کوئی چیز نہیں پاتا، وہ پانی شانی کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آنکھوں کا جو ہے وہ دھوکہ ہوتا ہے۔ یعنی کفار کو بھی اپنے اعمال ایسے محسوس ہوتے ہیں، باطل کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ بڑے بھلے محسوس ہوتے ہیں ان کے اعمال، جیسے صحرا میں پیاسے کو سراب کو پانی سمجھے، لیکن جب قریب جائے تو کوئی اسی طرح سے باطل کا انجام بھی ایسا ہی ہے، وہ دھوکہ اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے، اور جب نزدیک جائیں تو یہ خالی ہے، کچھ بھی اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں اہل باطل کے کارناموں کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کی پستی کو دیکھیں، ان کی حقارت کو دیکھیں تو انسان کو شرم آتی ہے۔ ان کی آپ دیکھیں نا باطل کے جو سردار ہیں یا ٹرمپ لائن اور اس طرح کے جتنے باطل کے سردار ہیں، ان کے ذرا کردار کو اور کریکٹر کو دیکھیں، انسانیت کے لیے شرم آور کا باعث ہے۔ تو باطل کی حالت یہی ہے، کفار کے اعمال ایسے ہی ہیں۔ اور حق کی روشنی اور باطل کی تاریکی کی مثال دی ہے سورہ نور کے آیت میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ جو ہے وہ حق ہے، اور اس حق سے پیوستہ جو سب ہیں وہ حق ہیں، اور جو ان کے مقابلے میں، اس نور کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ باطل ہے۔ اللہ کی ہدایت کو نور سے تشبیہ دی ہے جو ہر چیز کو منور کرتی ہے، اس کے مقابلے میں باطل اندھیروں جیسے، اور جہاں انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور مثال جو دی گئی ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 122 میں، ایمان اور کفر کی مثال، اندھیروں میں پھنسے ہوئے شخص کی تمثیل دی گئی ہے کہ اومن کان میتن فاحییناہ، پس جو میت ہو، مردہ ہو، ہم نے اسے زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے ایسا نور قرار دیا ہے، یمشی بہ فی الناس، کی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات، اس کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پھنسا ہوا ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نہیں نکل سکتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو نور کی روشنی میں یعنی حق کے ساتھ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھامتا ہے اور اس کو ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور جو
باطل کے ساتھ پھنس جاتا ہے اور باطل کی تاریکیوں میں پھنس جاتا ہے، اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ ایمان لانے والا ایسے جیسے زندہ اور نورانی راستے پر چل رہا ہو، لیکن کافر ایسے جیسے اندھیری قبروں میں قید ہو اور جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ اسی طرح حق اور باطل کی مثال میں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24-26 یہ یہاں پہ کامن تھا درمیان میں۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ کی طرح ہے، ومثل کلمۃ خبیثہ کشجرۃ خبیثہ، ٹھیک ہے، اور شجرہ خبیثہ کی طرح ہے کہ جو زمین سے کے اوپر ہوتا ہے، اس کے لیے قرار اور استقرار نہیں، باطل کے لیے قرار اور استقرار نہیں ہوتا۔ یعنی حق کو اچھی مضبوط جڑ والی اور پھیلدار درخت سے تشبیہ دی گئی، جبکہ باطل کو جڑ سے اکھڑے ہوئے بے بنیاد بیکار درخت سے تشبیہ۔ اسی طرح منافقین کے باطل ایمان کی مثال آگ سے بجھتی ہوئی، وہاں مثال دی مثلوں کا مثل الذی استوقد نارا، کہ اس کی مثال جو ہے وہ اس سے جس نے آگ جلائے اور تھوڑی روشنی ہو پھر اندھیرے میں پٹک جائے۔ باطل کی روشنی عارضی ہے، بالآخر اندھیرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا اور آخرت کی دنیاوی زندگی کی مثال بارش، کھیتی اور سوکھ جانے والی زمین کی قرار دی ہے، کہ جو باطل کے اوپر چلتے ہیں اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کی مثال دی ہے کہ انما مثل حیات دنیا، دنیا کی مثال اس کی طرح سے ہے جو پانی کی طرح ہے کہ اختلاط جس کی زمین کے نبات۔ تو بہرحال اس کو آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 24 میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں۔ اسی طرح باطل پر اعتماد کرنے والوں کی مثال دی ہے مکڑی کے جالے کی طرح، ٹھیک ہے، کمثل العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ اولیاء کو انتخاب کرتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے کہ جس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، مکڑی کا گھر کتنا ہی کمزور گھر ہے، ٹھیک ہے۔ کفار اہل باطل کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے بہت ساروں کو جہنم کے لیے خلق کیا ہے، وہ چوپاؤں کی طرح بلکہ ان سے بھی پستر ہیں، ٹھیک۔ پھر اسی طرح سے مثال کھیتی والی پہلے بھی گزر چکی ہے۔ باطل اور اہل باطل کی مثال گدھے کی طرح ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، جیسے یہود کی مثال دی ہے، یہ اہل باطل کی مثال دی ہے۔ اسی طرح حق کی دعوت اور لوگوں کو کی بے اعتنائی پکارنے والے حق جو کی طرف دعوت دی اہل حق دعوت دیتے ہیں، لیکن جو باطل کے اوپر عمل کرنے والے یا باطل کے دھوکے میں آ چکے ہیں، وہ اس سے بے اعتنا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے کہ گویا جس طرح کہ کسی جانور کو آواز دی جا رہی ہے اور ہانکا جا رہا ہو اور صرف سنتے ہیں۔ کافروں کی حالت ایسے جانوروں کی طرح جو صرف آواز سنتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے، اور حق کی طرف بلانے والوں کی پکار ان پر اثر نہیں کرتی۔ پھر جو ہے وہ راکھ اڑانے والی تیز آندھی کی طرح مثال دی ہے، یعنی باطل اعمال اسی طرح سے بکھر جاتے ہیں جس طرح سے راکھ جو ہے وہ آندھی کے ساتھ بکھر جاتی ہے۔ پھر ایک پانی نہ پینے والے پیاسے کی شخص کی مثال دی ہے، باطل کے اوپر چلنے والے اندھوں، دل کے اندھوں اور بینا کی تمثیل کی مثال دی ہے۔ یہ ساری مثالیں جو ہے وہ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک مکمل مجلس جو ہے میں نے نمونے کے طور پر لے کے آئے، مثلا پہلی مجلس آپ حق اور باطل کے موضوع پر مثلا ایک آپ مجلس پڑھنا چاہیں تو اس طریقے سے ایک مجلس آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے میں جلدی بیان کر رہا ہوں، آپ تفصیل ان سے پڑھ لیجیے گا۔ چونکہ آج کوشش یہ ہے کہ 8 بجے فکس ختم کر دیا جائے تاکہ جن افراد کی آگے کلاسز ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب نہ ہو سکیں۔ تو میرے خیال میں اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آپ باقی جو ہے انشاءاللہ مطالعہ کر لیجیے گا، اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور بعد میں بھی گروپ میں بھی آپ سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔